بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب جرمنی، جدید جرمنی ایک تعارف۔ مضمون محمد کولمبس خان، مہدی آباد، جرمنی۔ وفاقی جمہوریہ جرمنی وسطی یورپ کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے جس کا رقبہ تقریباً 357,022 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے شمال میں ڈنمارک، مشرق میں پولینڈ اور چیک جمہوریہ، جنوب میں آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ اور مغرب میں بیلجیم، فرانس اور ہالینڈ واقع ہے۔ جرمنی کی آبادی تقریباً 83 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت برلن ہے۔ دوسرے اہم شہروں میں ہیمبرگ، میونخ، کولن اور فرینکفرٹ ہیں۔ ماضی سے حال تک جدید تہذیب کی تاریخ کی تشکیل میں اس کا نمایاں حصہ ہے۔ جہاں قیصر، ولیم ثانی اور ہٹلر جیسے جنونی جرمنی میں ہو گزرے ہیں، وہیں اس ملک میں بڑے بڑے مدبرین اور علماء پیدا ہوئے جن کی کاوشوں سے خواہ ان کا تعلق مذہب، سیاست یا علوم سے ہو، ساری دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ آج ایک فلاحی ریاست بننے تک جرمنی کو بڑے نشیب و فراز سے گزرنا پڑا۔ یہ ریاست ایک قبائلی طرز پر 1100 سال قبل وجود میں آئی، جس پر رومن کیتھولک سرپرستی اور تحکیم تھی۔ جب 1517 میں پادری مارٹن لوتھر نے کیتھولک نظریات سے اختلاف کر کے تجرد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شادی کی تو اس کا یہ اقدام بڑے انقلابی نتائج کا حامل ثابت ہوا، اور عیسائیت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، جس کے سیاسی عواقب میں 30 سال کی باہمی جنگ بھی ہے جو 1618 تک جاری رہی۔ جرمن بولنے والے علاقوں پر مشتمل ایک ریاست 1871 میں جرمن ایمپائر کی شکل میں نمودار ہوئی۔ 20ویں صدی میں جرمنی کی طرف سے 2 عظیم جنگوں کا آغاز کیا گیا جس میں کروڑوں جانوں کا نقصان ہوا، اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد وہ علاقے جو امریکن، برٹش اور فرانسیسی کنٹرول میں تھے، مغربی جرمنی، اور جو علاقے سوویت یونین نے فتح کیے، وہ مشرقی جرمنی قرار پائے۔ نصف صدی بعد جرمنی کی نئی قیادت کی دانشمندی سے دونوں ممالک کا اتحاد ہو گیا۔ بندرگاہیں اور سمندری ٹریفک۔ بحری ٹریفک کے لیے لیوبیک، کیل اور ہیمبرگ میں سے ہیمبرگ جرمنی کی سب سے بڑی جبکہ یورپ کی دوسری بڑی بندرگاہ ہے، جس کے دونوں اطراف میں شہر واقع ہے۔ لیوبیک سے جہاز ڈنمارک جاتے ہیں، جبکہ کیل سے سویڈن وغیرہ۔ جرمنی میں شرقی اور شمالی 2 سمندروں کو ملانے والی قریباً 100 کلومیٹر لمبی نہر بھی 19ویں صدی کا ایک عجوبہ ہے، جس سے ہر سال قریباً 30,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ میڈ ان جرمنی۔ آپ نے معیار اور پائیداری کی ضمانت میڈ ان جرمنی کا لیبل جرمن مصنوعات پر پڑھا ہوگا، جو 136 سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن در حقیقت آغاز میں اس کا معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ اچھے معیار کے لیے نہیں بلکہ اس وقت کے جرمنی کے لیے توہین آمیز فیصلہ کے طور پر کیا گیا تھا۔ 1887 میں برطانیہ نے جرمنی سے تیار ہو کر برطانیہ آنے والی مصنوعات پر میڈ ان جرمنی کا لیبل لازمی قرار دیا، کیونکہ جرمن کمپنیاں انگلینڈ کے شہر شیفیلڈ سے اعلیٰ معیار کے چاقو کی حیرت انگیز طور پر کم معیار کی نقل تیار کر رہی تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جرمنی میں تیار کردہ مصنوعات کا معیار تیزی سے بلند ہونے لگا، اور یہ مہر اعلیٰ معیار اور درستگی اور کارکردگی کے لیے جدوجہد کی علامت بن گئی۔ جرمن وفاقیت۔ جرمنی وفاقی جمہوریہ ہے جس کا سیاسی ڈھانچہ پارلیمانی جمہوریت پر مبنی ہے، اور وفاقی مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے: ایوان زیریں بنڈسٹیگ اور ایوان بالا بندسٹراٹ۔ ایوان زیریں متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت عوامی انتخابات کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔ اس میں قومی سطح پر سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی ہوتی ہے، جبکہ ایوان بالا میں صوبائی حکومتوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یہاں 16 صوبائی حکومتیں صوبوں کے معاملات کے حل کے لیے مشورہ کرتی ہیں۔ ہر صوبہ میں صوبائی پارلیمان خود مختاری سے قانون سازی کرتا ہے اور اپنی حکومت بناتا ہے۔
بلدیاتی سطح پر جرمنی میں مقامی حکومتیں شہری، ضلعی اور یونین کونسل کی سطح پر ہوتی ہیں۔ جرمنی نام کا ہی نہیں بلکہ کاموں میں بھی وفاقی ہے۔ مثلاً ٹریفک سے متعلق نگران ادارہ ڈنمارک کے قریب فلینسبرگ میں ہے، تو کرمنل معاملات کی نگرانی کے لیے ادارہ جنوبی جانب ویسبادن میں ہے۔ سیاسی جماعتیں۔ جرمنی میں کئی سیاسی جماعتیں ہیں، جن میں سے کچھ اہم ترین سیاسی جماعتوں کا ذکر حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، کرسچین ڈیموکریٹ یونین CDU، کرسچین سوشل یونین CSU۔ یہ دو جماعتیں ہیں لیکن ان کا الحاق ہے۔ CDU صوبہ بائرن کے علاوہ سارے جرمنی میں سرگرم ہے، جبکہ CSU صرف صوبہ بائرن میں محدود ہے۔ SPD کے ایک نامور مدبر ہیلمٹ شمٹ گزرے ہیں، جن کو عدم اعتماد کی بنیاد پر چانسلرشپ سے ہٹنا پڑا۔ اس موقع پر CDU کے لیڈر اور اپنے حریف ہیلمٹ کوہل کو منتخب ہونے پر اسمبلی میں اپنی کرسی سے اٹھ کر وقار کے ساتھ مبارکباد دینا جرمنی کی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہیلمٹ کوہل کی زندگی کا مقصد اتحاد جرمنی تھا، جس میں اس کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی طرح پارٹی کی خاتون اینجیلا میرکل ایک وقفہ کے ساتھ 4 بار چانسلر منتخب ہوئیں، جس کے دور میں 1 ملین شامی مصیبت زدگان کو جرمنی میں انسانی ہمدردی کے تحت تمام سہولیات کے ساتھ پناہ دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ماما میرکل کے نام سے بھی مشہور ہوئیں۔ دوسری پارٹی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی SPD، یہ جرمنی کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے۔ SPD کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کے اکثر ممبران کو نازی دور میں ملک سے فرار ہونا پڑا۔ انہی میں سے ایک ولی برانٹ تھے، جنہیں پولینڈ میں ہولوکاسٹ کی یادگار پر گھٹنے ٹیکنے پر نوبیل انعام دیا گیا، کیونکہ ان کا یہ اقدام نازی جرائم کا اعتراف اور متحربین کی آپس میں صلح کی بنیاد بنا۔ ایک اتحاد کے ذریعے آج کل یہ مرکز میں حکومت کر رہی ہے۔ اس کے چانسلر مسٹر شلتس ہیں۔ ہیمبرگ کی صوبائی پارلیمنٹ میں جماعت احمدیہ کے بھی 2 ممبران SPD کے ٹکٹ پر منتخب کیے گئے ہیں۔ ڈائی لنکے یا دی لیفٹ جرمنی کے اتحاد کے بعد ابھرنے والی یہ ایک بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ یہ جماعت سوشلسٹ اور کمیونسٹ اصولوں پر مبنی ہے۔ صنعتیں۔ جرمنی کی صنعتی پیداوار دنیا بھر میں مقبول ہیں، جس میں بری اور ہوائی ٹرانسپورٹ صف اول پر ہے۔ دفاعی ساز و سامان، خاص طور پر ایٹمی آبدوزوں میں جرمنی بہت آگے ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم مفت ہے اور ترقی پذیر ممالک کے ذہین لوگ بھی تمام شعبہ جات میں تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ بلیو کارڈ اسکیم کے تحت پاکستان سے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان کثرت سے جرمنی آ رہے ہیں۔ سوشل سیکیورٹی سسٹم۔ جرمنی کا سوشل سیکیورٹی سسٹم، جس کا سہرا جرمن چانسلر آٹو فان بسمارک کے سر ہے، جس نے 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال اور انقلاب فرانس کی وجوہات کو جرمنی میں پیدا ہونے کے خطرہ کے پیش نظر 1883 میں ریاست میں نافذ کیا، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید اصلاحات ہوتی رہیں، اور آج دنیا کی تمام فلاحی ریاستیں اسی آغاز کی مرہون منت ہیں۔ ہر ملازم کی آمدنی سے سوشل سیکیورٹی فنڈ میں بیکاری، صحت اور بڑھاپے کے لیے 19% کٹوتی اور اتنی ہی مقدار میں آجر کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اس سسٹم میں سوشل کوڈ کے تحت نہ صرف روٹی، کپڑا، مکان، بلکہ تعلیم اور صحت کی بھی تمام بنیادی ضروریات کا تحفظ ریاستی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جرمنی میں مذاہب۔ جرمنی میں دنیا بھر کے تمام معروف مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن 42% آبادی لا مذہب ہے۔ اس لا مذہب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے عقیدہ ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ٹیکس کی غرض سے کسی رجسٹرڈ مذہبی جماعت سے منسلک نہیں ہے۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان کے علاوہ دیگر عیسائی فرقے پائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے بعد دوسرا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، جو زیادہ تر ترکی، عرب اور افریقی ممالک سے ہیں۔ احمدی مسلمان۔ جرمنی میں احمدیت کے آغاز کو 100 سال ہو گئے ہیں، اور جماعت احمدیہ اس حوالے سے کئی پروگرام کر رہی ہے۔
اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق احمدی مسلمانوں کی تعداد 16 ریجنز اور قریباً 200 جماعتوں میں 60,000 کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے، لیکن ان کی مساجد اور سینٹرز کی تعداد اوسطاً کم و بیش 300 نفوذ فی سینٹر کے حساب سے باقی مسلمانوں کی نسبت کہیں زیادہ اور دینی، جماعتی، سماجی سرگرمیاں کہیں بڑھ کر ہیں۔ جرمنی میں دینی تعلیم و تربیت کے لیے ایک وسیع عمارت جامعہ احمدیہ کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں جرمنی میں پلے بڑھے نوجوان اسلام کے مبلغ بنتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کو ہی پہلی بار جرمنی میں مساجد کے لیے اوپن ڈور ڈے منانے کی توفیق ملی، جسے اب تمام جرمنی میں یوم المفتول للمساجد کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ اسلام کانفرنس۔ جرمنی میں استحکام امن کی خاطر قبل از وقت اقدامات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور مختلف نسلوں، زبانوں اور مذاہب میں ہم آہنگی کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے وزارت داخلہ کے زیر نگرانی ایک ادارہ اسلام کانفرنس کے نام سے بنایا گیا ہے، جس میں اسلامی تنظیموں کو جماعت احمدیہ سمیت نمائندگی دی گئی ہے۔ جماعت احمدیہ کا خصوصی سٹیٹس۔ جرمنی میں ایک قانون کے مطابق رجسٹرڈ تنظیم پبلک کارپوریشن کا درجہ حاصل کر سکتی ہے اور ملک کی سماجی زندگی میں بھرپور حصہ لے سکتی ہے، اور جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی اس کے تحت یہ سٹیٹس حاصل ہے۔ جرمنی کے مسائل۔ جرمنی کے صوبہ ہیسن میں ایک علاقہ رامشٹائن کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقہ میں نیٹو معاہدے کے تحت امریکی فوجی کمانڈ کور ہیڈ کوارٹرز ہے، جہاں سے مشرق کی جانب فوجی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس علاقہ میں جرمن پولیس یا عدلیہ کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ جرمنی توانائی کے معاملہ میں بیرونی ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ یوکرائن میں روسی جارحیت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی صورتحال نے اسے مزید سنگین بنا دیا ہے۔ اگرچہ ملک میں بعض مدبرین دائیں اور بائیں بازو کی اس جنگ میں جرمنی کی پوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن روس پر بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے حکومت خسارہ قبول کرنے پر مجبور ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ جرمنی کے سمجھدار سیاستدان اس بحران سے ملک کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جلسہ سالانہ جرمنی۔ اس بار جلسہ سالانہ کورونا کی پابندیاں مکمل طور پر اٹھائے جانے کی وجہ سے پہلے سے کہیں بڑھ کر حاضری کے امکان کی وجہ سے ایک نئی اور بہت بڑی جگہ پر اسٹٹگارٹ میں مورخہ 1 تا 3 ستمبر سن 2023 کو منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے اور جرمنی کے متعلق خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بشارات پوری ہوں اور یہاں حقیقی رنگ میں اسلام کا بول بالا ہو۔ آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔